السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری اسپیشل سیریز جاری ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سیریز کے توسط سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لو کو ریوائیو کیا جائے، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، جو مبارک زندگی ہے، برڈز آئی ویو کے لیول تک ہمارے یوتھ تک پہنچے، اور ان کے علم میں یہ باتیں آئیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ سے آپ کی بلیسڈ ڈیمائز تک جو اہم واقعات تھے، جو اہم ایونٹس تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور وہ کیا چیلنجز تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنریبل کمپینینز اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی نے فیس کیے in order to raise this ummah. ویورز، ہم نے پچھلے دنوں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ مکی دور کو تقریباً کور کرنے کی کوشش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے واقعات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی. آج ہم ہجرت مدینہ کے پیچھے جو مقاصد تھے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد، اور جس طریقے سے انصار مدینہ نے سرکار دو عالم کو ویلکم کیا، اور پہلی کامن ویلتھ، پہلی مسلم کامن ویلتھ کی مدینہ میں بنیاد رکھی گئی، اور پھر اخوت کے واقعات، شیئرنگ کے واقعات. میثاق مدینہ کی بات کریں تو فرسٹ ایور کانسٹیٹیوشن ان ہیومن ہسٹری، اور وہ پوری ایک ریاست کا نظام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا. آج ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ اسٹوڈیوز میں اس وقت ملک پاکستان کے جید اقبال اسکالر، محقق ہیں، ریسرچر ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. ٹریڈیشنل علوم کی بات کریں، کنٹمپرری مسلم نالج کی بات کریں، تو دونوں پر یکساں قابلیت اور مہارت رکھتے ہیں. ان کی عاجزی، ان کی انکساری اور ان کی کمیونیکیشن بہت ہی دل نشین ہے، اور ہمیں بہت ہی انسپائر کرتی ہے. ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، خاص طور پر جوائن کر رہے ہیں ہمیں انسان کل اور آج اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشل سیریز میں. سر، ویلکم ٹو دا شو. بہت نوازش آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اور ایک نئے ایپاک کا آغاز ہے، ایک نئے عہد کا آغاز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہجرت مدینہ کے کچھ مقاصد بھی ہم سے شیئر کریں ہمارے ویورز کے لیے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے کمپینینز کی کیا آبجیکٹیوز ہوں گے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. کچھ باتیں ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی سنی، سماعت کی، لیکن آج یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. سر جی کرشمہ، بہت شکریہ. یہ آج کا جو پروگرام ہے جو سیرت پاک سے متعلق ہے، اس میں میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آنے کا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ بات کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. اپنے نصیب کو جگانے، سنوارنے، اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنے شعور کو اجالنے والا یہ ایک عمل ہے. ہجرت پہ آپ آج کا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہجرت سے آگے جو سیرت پاک کا دور ہے اس کو موضوع بنا رہے ہیں. علامہ اقبال نے ایک جملہ لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک قدیم دنیا اور جدید دنیا کے درمیان ایک حرف رابطہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، علامہ نے تو یہ بات کی ہے وحی کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جدید اور قدیم دنیا میں اس لیے حرف رابطہ ہے، آپ اپنی اصل کے لحاظ سے قدیم ہیں، کیونکہ وہی دور قدیم آپ پہ آ کے ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیمانسٹریشن کے لحاظ سے جدید ہے، کہ اب اس وہی کی ڈیمانسٹریشن، انٹرپریٹیشن، ریپلیکیشن قیامت تک ہوتی رہے گی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو دیکھیں تو حضور کی سیرت پاک کا وہ ایونٹ، وہ دورانیہ یا وہ وقت جس کے اوپر علامہ کے اس قول کو ہم لا سکتے ہیں، وہ ہجرت کا معاملہ ہے. کیونکہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا وہ پہلو ہے جو خود سیرت پاک کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری تاریخ انسانیت کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے وہ یہاں پہ آ کے ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں. اچھا قاسم صاحب، حضور کی جو سیرت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اسوہ حسنہ کہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کا ہر پہلو ہمیں قیامت تک رہنمائی دیتا رہے گا، اور ان میں جو ہجرت کا واقعہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کیلنڈر ہی ہجرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاکہ یہ امت کی ہجرت کو بھول نہ جائے۔ واہ واہ، دیکھیں یہ سب اللہ کے انتظامات بے ہیں۔ شک، جب اذان کا فیصلہ ہونے لگا تو ایک چیز پہ آ کے فیصلہ ہو جو آج تک ہم سنتے ہیں، تو یہ ڈیوائن فیصلہ تھا، بے شک ایسے، اس کے لیے ڈیوائن انڈیکیشنز تھیں۔ بالکل ایسے، جو امت مسلمہ کی میجر آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محض انسانی شعور کے تحت طے ہوئی ہیں، واہ اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ول بھی کام کر بے رہی ہے، شک، ایبسولوٹ، کیونکہ یہ خاتم الامم ہے۔ واہ، اور رسول ختم وما اقوام رہا، ہاں، علامہ نے کہا نا واہ واہ، کہ حضور رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں اور ہم واہ، امتوں کو ختم کرنے واہ والے واہ ہیں، واہ، یہ حضور نے ہمیں شرف دیا ہے، واہ، ہمارے بعد کسی تہذیب اور کسی امت نے نہیں آنا۔ بے شک۔ تو پروفیسر صاحب بڑی ہی اہم بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدید اور قدیم کے سنگم پر ہیں، اور ہمارا جو ہجری کیلنڈر کا ہجرت کے ساتھ منسلک ہونا صرف ہیومن چوائس نہیں ہے، اس کے پیچھے ڈیوائن ول ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کو امت مسلمہ نے ہر وقت یاد رکھنا ہے، واہ واہ واہ، بے شک، یا دوسرے الفاظ میں بندہ مومن ہر وقت ہجرت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ہے، واہ واہ، دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا نا، من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ نقصان میں رہا۔ آئے آئے آئے، تو بندہ مومن ہر اگلے لمحے وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا فیضان پاتے واہ ہوئے واہ واہ، ہجرت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ، یعنی وہ جو ہیومن ایوولوشن ہے وہ اصل میں ہجرت ہے، ایک ہجرت طرح ہے۔ کی۔ واہ کیا خوبصورت، دیکھیں نا آپ سے کا اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپ کی حیات پاک کا دورانیہ ہے یا یہ جو ایونٹ ہے، یہ ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے اندر ایک بہت ہی محوری اہمیت رکھتا ہے، واہ، ایک پیوٹل سگنیفیکینس ہے اس کی۔ ایبسلیوٹلی، اب آپ سے نے جس طرح ہجرت فرمائی، اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس دور کو ہم نے دیکھنا ہے، حضور کی سیرت پاک کو دیکھنا ہے، بے شک، اور ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کو تاریخ نے کس طرح بیان کیا۔ جب میں تاریخ کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے بیانیہ قرآن مجید کا آئے گا۔ بے شک، ہر سطح کا بیانیہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے بیان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، بے شک، این ممکن ہے ہمیں وہ ایونٹ کما نہ پہنچا ہو، ہاں، این ممکن ہے کوئی لفظ صحیح نہ پہنچا ہو، بیان کرنے والے نے لفظ کا انتخاب درست نہ کیا ہو، تو جو حقائق ہیں ان کے ابلاغ میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید نے نہیں کیا۔ ہاں، بے شک، تو جب ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جس کو آپ نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوگا، جی بے شک، لیکن آپ سے وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ ہاں، کیوں نہیں لے گئے؟ آپ نے مدینہ کا کیوں انتظار کیا؟ دیکھیں کیا اسٹریٹجی ہے۔ وجہ یہ ہے اگر آپ حبشہ جاتے تو بطور رعایا کے جاتے، وہاں آلریڈی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ موجود تھی، یا اس کو جا کر انسٹیبل کرتے، یہ آپ کے مزاج کے اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ کیا خوبصورت، یعنی لا لیسنس کریٹ کرنا اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، وہاں لا موجود تھا، اگر آپ وہاں جاتے تو آپ نجاشی کی معاذ اللہ رعایا ہوتے اور یہ آپ کے شایان شان نہیں تھا، واہ 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 واہ، لہٰذا وہاں بہت تشریف نہیں لے خوبصورت گئے۔ نقطہ ہے شاہ صاحب، آپ وہاں بہت نہیں گئے، خوبصورت، آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے، واہ واہ، بلکہ صرف ان لوگوں کو بھیجا ابتدائی طور پہ تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن مل جائے۔ اور بھی بڑے مسائل تھے، ایک وہ مسئلہ بھی تھا جس کا ہمیں 71 میں سامنا کرنا پڑا، فاصلہ بہت تھا، ہاں، درمیان میں سمندر تھا، ہاں، تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہونے تھے، اسٹریٹجیکلی بھی یہ درست نہیں تھا، لہٰذا آپ نے مدینہ ہی کا انتخاب کیا واہ، اور مدینہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں قاضی صاحب، جس وقت آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا تو اس سے پہلے جو کفار نے ماحول بنا دیا تھا، 3 آپشن قریش مکہ لے چکے تھے اس پوری اسلام کی جد و جہد کو معاذ اللہ العظیم روکنے کے لیے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن میں قرآن مجید کی آیت سے بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے میرے رسول، وہ کیا وقت تھا جب یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ معاذ اللہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا معاذ اللہ آپ کی جان لے لیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ 3 راستے وہ اختیار کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واہ واہ واہ، وہ سازشیں کر رہے تھے، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ ان کی چالوں کو ناکام فرمانے کے لیے خفیہ تدبیر کر رہا اپنا جو تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سفر ہجرت تدبیر الہی ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے سفر ہجرت کو اس کنٹیکس میں سمجھنا، واہ 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 واہ، اور وہ تدبیر الہی ہے جو اللہ کی سب تدبیروں سے بہتر تدبیر ہے۔ بے شک، خدا خود کہہ رہا ہے واللہ خیر الماکرین۔ واہ، یعنی جس وقت آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، آپ کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ تدبیر مصطفی اور تقدیر الہی کی ہم آہنگی ہے۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا، آپ کائنات انسانی کے جتنے بڑے رہنما ہیں، جتنی بڑی شخصیات ہیں، ان میں اس لیے آج سے ممتاز ہیں، آپ کی جد و جہد میں صرف اقدام ہے، پس قدمی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، تدبیر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقدیر الہی کے ساتھ ملی ہے۔ ہم آہنگ ہے، ہاں، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ تقدیر تیری۔ واہ واہ واہ، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ جہانگیر سے ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ کے شعر کو بھی داد دینا، ہاں، وہی پہ میں آپ کی بات صحیح۔ علامہ کیسے کس طرح سمجھ کے وہ بات شعر میں سمو رہے ہیں۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہیں بھی پس قدمی نہیں ہے، پسپائی نہیں ہے، پیش رفت ہے، اقدامیت ہے۔ واہ واہ، جو قدم آپ نے اٹھایا وہ آگے گیا، اس کے نتائج نکلے، اور آنے والا ایسا لگتا ہے آنے والا ہر واقعہ پچھلے واقعے سے جنم لے رہا ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، آپ کی جد و جہد میں کنٹینیوٹی ہے۔ یہ قیادت کا وہ آئیڈیل سٹینڈرڈ ہے، جو لیڈرشپ اس کے جتنا قریب ہوگی اتنا سکسیسفل ہوگی، بے شک۔ اور جو لیڈرشپ اس سے کم ہوگی وہ زیگ زیگ میں رہے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں، توبہ میری میں شکن ہے اور میں میری توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، واہ واہ واہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کی ساری زندگی، اور قوم کو رلاتے رہیں گے، وہ قوم ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ لیڈر وہ ہے جو ہر لمحے قوم کو آگے لے کے جائے، پروگریسو، اس کی جد و جہد میں پروگریس ہونی چاہیے، پروگریشن ہونا چاہیے، اس کی جد و جہد میں ہر اگلے لمحے غلطیاں اور ان غلطیوں کے ازالے کے لیے ایک نئی غلطی، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یعنی اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ یونس صاحب جو اپنا حضور والے جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، وہ یہ ہے اس وقت ہمیں سیرت سے کچھ اپلیکیشن نکالنی ہے۔ جب تک آپ سیرت کو اپلائی کرنے پہ نہیں لے کے آتے ہر سٹیپ سے کہ ہم اس سے آج کی جو ہماری زندگی ہے اس میں کس انداز سے اس کو اپلائی کر کے کچھ مسائل کا حل لیں، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ثواب تو ہوتا رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے حبشہ کو چھوڑا اور اس کو چنا، اور اس کے بعد قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام کر کے اپنی تدبیر کو لاگو کیا، اور اس تدبیر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں سے آگے بڑھے، اور آپ نے جو ہے وہ سفر شروع کیا ہجرت کا، اور آپ آگے منزل پہ پہنچے۔ اچھا، اب جو ساری منزل ہے آپ کی، جو سارا سفر ہے، اس میں جن چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے قاضی صاحب، اس میں پہلی بات جو ہے وہ ایمان ہے۔ آپ کے پورے سفر کے اندر آپ دیکھیں، اس کے بعد علم اور حکمت کا استعمال ہے، بے شک۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلسل ایک عمل ہے، پھر منزل کا یقین ہے، استقامت ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پورے سفر کے اندر ہمیں ایسے لگتا ہے آنے والی رکاوٹوں کو بھی، یہ جو آپ کا اسٹریٹجی ہے، یہ جو آپ کی حکمت عملی ہے، وہ رکاوٹوں کو بھی ڈیزالو کرتی چلی جاتی ہے، رکاوٹوں کو بھی حل کرتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک لیول پہ معجزاتی سفر بھی ہے نا سر۔ دیکھیں قاسم صاحب، یہ جو آپ لفظ معجزاتی کہہ رہے ہیں، میں نے اس اسٹریٹجی کے شروع میں ایمان کہا، ایمان یہ سب کیا ہے، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہ بندہ مومن کی جو زندگی ہے اور اسلامی ریاست جو ہے وہ ایمانی بنیاد سے، اسلامی معاشرہ ایمانی بنیاد سے آری ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان تائید ازدی کو اٹریکٹ کرتا ہے، تائید ازدی کو لے کے آتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اسباب سے جنگ ہوگی، جب اسباب کے اسباب سے جنگ ہوگی تو بندہ مومن کے اسباب تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں، بالکل، لہذا کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس کو اگر ہم ذرا تھوڑا سا کوئکلی اس کو آگے لے کے چلیں، جی جی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حکمت، اور دنیاوی طور پہ ہیومن ریسورس کی حکمت، جی بالکل ٹھیک، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جی بالکل، دوسری طرف مولا مرتضیٰ ہے، بالکل ان دونوں کو خاص رولز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور میرا خیال ہے امت کے لیے اگر ان دونوں ہستیوں کے کریٹیکل رول کو وہ سمجھ لے ایسا ہی ہے۔ تو ہم سیکٹیرینزم سے ابو ہو کر اتحاد اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم بار بار ایک نقطے پہ زور دے رہے ہیں کہ اس امت کا ہر لمحہ ہجرت کا لمحہ ہونا چاہیے، وہ ابو بکر صدیق اور سیدنا علی مرتضیٰ کے اسوہ کو سامنے رکھے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ دونوں سفر ہجرت کا حصہ ہیں، یہ دونوں سفر ہجرت کا حصہ ہیں، کہ کس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی تیاری کی، اس کے لیے سارا سامان سفر تیار کیا، اپنے خادم کو تیار کیا،
اور سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے جو امانتیں لوگوں کو لوٹانی تھیں وہ لوٹانے کی ڈیوٹی دے کے آئی ہے. گویا کہ آپ کا جو منصب صداقت اور امانت کا ہے اس کی کنٹینیوٹی سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات میں نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات میں اس کی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. تو اب آپ کی عدم موجودگی میں اس فریضے کو سیدنا علی مرتضیٰ نے ادا کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ سفر ہجرت میں آپ کے ہم سفر بنے. اچھا اب جب سفر ہجرت میں اب آپ کے ہم سفر بنے, اب آپ دیکھیں جس طرف آپ بھی اب اشارہ کر رہے تھے, آپ غار سور میں پہنچے, اونٹنیوں پہ سوار ہو کے پہنچے, تقریباً 7 میل کا فاصلہ ہے مکہ المکرمہ سے. جب وہاں پہ آپ قیام پذیر ہو گئے تو خادم کو اونٹنیاں دے کے واپس بھیج دیا. اب وہاں پہ آپ 3 دن قیام پذیر رہے. اب جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ یہاں تو سیدنا علی مرتضیٰ ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, ابوبکر بھی نہیں ہے, تو وہ تلاش کے لیے نکلے. اب سب طرف ان کے جو کھوجی تھے پھیل گئے, حتیٰ کہ وہ غار سور کے قریب تک آ گئے. لیکن وہ غار سور تک پہنچ کر بھی مکینان غار سور تک نہیں پہنچ سکے. ان سے دور ہی رہے, ان سے دور ہی رہے. اب ان سے دور کیوں رہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید, اب ہم یہاں قرآن مجید کے رجوع کریں گے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. لوگوں اگر تم میرے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے. اس نے کی مدد. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کفر کرنے والوں نے میرے رسول کو گھر سے نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ان دونوں میں سے ایک نے, جبکہ وہ غار میں تھے, یہ کہا اپنے آقا سے, یہ کہا یہ ہے, تو آپ نے فرمایا لا تحزن, گھبراؤ نہیں, خوف نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. واہ واہ. یہ جو ایمانی پہلو ہے اس کے بغیر اسوہ حسنہ سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. کتب سیرت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت وہ باہر پھر رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھانک لیا, یعنی آپ کو بھی موقع ملا ہوگا جانے کا, غار سور میں جب آپ بیٹھے نا تو آپ کو باہر قدم نظر آتے ہیں پھرتے ہوئے, یعنی غار سور نیچے ہے, تو اگر وہ نیچے کر کے دیکھتے تو قدموں میں دیکھتے تو سامنے نظر آ جاتا. تو اگر وہ آگے تو اب آپ کو پتہ ہے سامنے سے پیچھے سے غار بند ہے, سامنے منہ کھلا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا ابوبکر پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھا تو دریا جاری ہے اور کشتی کنارے پہ ہے. فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اللہ کے کرم کے ظہور کے امکانات لامحدود ہیں. واہ, بہت ہی خوبصورت. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. واہ واہ واہ. اور وہ اللہ کے لشکر جو ہیں وہ ملٹیپل لیولز کے اوپر ظاہر ہوئے, ملٹیپل لیولز پہ ظاہر ہوئے. کہاں کیسے کیسے ظاہر ہوئے؟ اسی آیت میں آگے ارشاد ہوا, ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ نے سکینت اتار دی, وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ نے کافروں کی بات کو ذلیل و خوار کر دیا, اللہ کا کلمہ ہی غالب رہنا ہے. بے شک. اب 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک کیا ہے سکینت کا اترنا, اور دوسرا ایسے لشکروں کا اترنا جن کو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اب یہ جو سکینت ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے یہ بھی ایک اللہ کا لشکر ہے. سفر ہجرت میں آپ دیکھیں کسی بھی سٹیپ پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر کوئی تزلزل, کوئی پریشانی, کوئی دشمنوں کا خوف غم نظر نہیں آتا. کیونکہ یہ سکینت ایک ایسا وصف ہے, اہل علم یہ کہتے ہیں جب تک سکینت نہیں ہوگی اللہ کی تائید نہیں ہوگی. اللہ کی تائید فنکشنلی سکینت کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی جب تک آپ کو اپنے نروس پہ ہی کنٹرول نہیں ہے, آپ بیلنس ہی نہیں ہیں, تو آپ صحیح فیصلے کیسے کریں گے؟ اب اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی تائید کو کیسے لے کے آئیں گے؟ تو یہ ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے کہ جس وقت آپ ایمانی استحکام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تائید آتی ہے اسے آپ کا انر سیلف ایبزارب کر کے یوٹیلائز کر سکتا ہے, اور وہ آپ اسٹرینتھ محسوس کرتے ہیں. اور یہ غزوہ احزاب پہ بھی ہم آگے کنورسیشن ایسے ہی کریں گے, ہے, تو ایسے ہی ہوا کہ سکینت کو اتارا گیا. بدر میں بھی ہے, سورۃ توبہ کے اندر, بقرہ کے اندر بدر کا بھی ذکر ہے. تو سکینت ایک, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سیرت سے, سفر ہجرت سے ایک سبق ملا. جب بندہ مومن ابتلا میں ہو, مشکلات میں ہو, اللہ کی تائید کے آنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس پہ سکینت اترے گی. واہ 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 واہ, ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر سکینت آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلے سکینت کو کال کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے شور زدہ زمین میں کبھی بھی بیج نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. زرخیز زمین میں ہوتا ہے. واہ واہ. وہ طبیعتیں جو ہر وقت غم اور انزائٹی میں ہوتی ہیں وہ شور زدہ ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. کبھی نبی انزائٹی اور ڈپریشن واہ واہ واہ, ادھر متصور ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی زمین ایسی ہے جس میں تائید الہی کے بیج نے اگنا ہوتا ہے. سکینت کیا کرتی ہے؟ اندر کے شور کو ختم کرتی ہے.
یعنی اٹ گیوز یو اے اسٹیٹ آف ایکویلبریم. اور مجھے آپ کی بات سے مولا مرتضیٰ کا قول یاد آ رہا, فرماتے ہیں مصیبت میں پریشانی ایک اور مصیبت ہے. ایک اور مصیبت ہے. تو آپ بنیادی طور پہ جب آپ کرائسس سچویشن میں گزر رہے ہیں, آپ رائٹ چوائسز کر ہی سکتے ہیں جب آپ سکون کے ساتھ, اطمینان قلب کے ساتھ, ایکویلبریم میں ہیں, بیلنس میں ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید کی تعلیم کتنی نیچرل ہے. واہ واہ واہ, سیرت سے زیادہ نیچرل اور ہماری فطرت کے تقاضے پورے کرنے والی تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بے شک, بہت خوبصورت. اس لیے تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم بیلنس میں آ سکو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دل ذرا بیلنس میں آئے. واہ واہ, جب دل بیلنس میں ہوں گے تو تائید الہی کو یوٹیلائز کریں گے, ورنہ تائید الہی ضائع کرنے والی بات ہے. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو بے شک ایسا مجھے ہی یہ بتائیں, چھوڑتا تھا زمین میں کوئی بیج پھینکتا ہے؟ ہے. اللہ نے پہلے سکینت اتاری, واہ واہ واہ, اور اس کے بعد تائید الہی کس طرح سے آئی. اس تائید الہی کے آنے کا جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کس طرح ماحول بن گیا, کس طرح مکڑی کا جالا بن گیا, اور کس طرح دشمنوں کی توجہ ڈائیورٹ ہوگی. دیکھیں یہ جو انسانی خیالات ہیں ان کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بے شک, بہت خوبصورت. وہ جدھر مرضی ان کو لے جائیں. ہاں, ماحول کی سب کچھ. واٹر لو میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاں بے شک, آج یورپ کا نقشہ مختلف ایسے ہوتا. ہی ہے, ایسے ہی ہے. غزوہ بدر میں بارش نہ ہوتی تو معاذ اللہ کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ آج منظر خدا نہ خواستہ مختلف ہوتا. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے لشکر ہیں. اور پھر وہ جو سائٹ دکھائی گئی, کفار کو دکھایا گیا اور طرح سے, مومنین کو ان کا لشکر دکھایا گیا اور طرح سے. یہ بدر کا معاملہ ہے. مجھے مسلم شریف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی بسم اللہ. مولانا فرماتے ہیں جملہ ذرات زمین و آسماں, جملہ ذرات زمین و آسماں, لشکر حق اند گاہ امتحان. آئے ہائے 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 ہائے, واہ. جب امتحان کا وقت ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا لشکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو اپنی تائید میں لانا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انر سیلف آپ کا کتنا کمپیٹنٹ ہے, کتنا اس کے لیے کوالیفائیڈ ہے. انڈیکیشن بھی یہی ہے. انڈیکیشن, اور اس کی کوالیفیکیشن کی پہلی انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ پہ سکینت اتر رہی ہوگی. مطلب آپ کی بات سے یہ بات شاید ہم اس کو زیادہ اوور ایمفسائز بھی کر رہے ہیں, جو کہ اہم ہے. اللہ رب العزت اگر کسی کو پاور عطا بھی کر دیں اور اس کے پاس سکینت نہ ہو تو وہ پاور کو یوز ہی نہیں کرنے کی پوزیشن میں نا, اپنے خلاف یوز کر لے گا. کیا ہو گیا آپ کو؟ غلط کنزیوم کرے گا. غلط کنزیوم کر لے گا. واہ واہ, بغیر تربیت کے سپاہی کو ذرا دیں اسلحہ, دیکھیں پہلے اپنے آپ کا نقصان کرے گا. اس کے بعد جب وہاں سے نکلے, اب آپ دیکھیں پھر راستے کے جتنے معاملات ہیں, اور مکہ المکرمہ کی جانب ایک نظر بھی کی ہے, اللہ اکبر, دعا بھی کی ہے, گریہ بھی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے, ہاں, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما. اے میرے رسول, ہمیں پتہ ہے آپ کو مکہ یاد آ رہا ہے. وہ اللہ جس نے آپ کو قرآن جس آپ پہ فرض کر دیا, اتارا ہے, وہ آپ کو اس مکہ میں لوٹائے گا. وہ وعدہ بھی اللہ نے ادھر ہی کر دیا. اس کا پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اب اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا سفر ہے, لیکن آپ کا اہتمام دیکھیں, کس اہتمام کے ساتھ آپ نکلے ہیں. قلم کاغذ آپ کے پاس ہے, راستے کا سامان آپ کے پاس ہے, راستے کے لیے ضروری چیزیں آپ کے پاس ہیں, زیادہ راہ آپ کے پاس ہے. حالانکہ معجزانہ شان رکھنے والے حضور کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, لیکن ہمارے لیے رول ماڈل بننا ہے نا. توکل کس کو کہتے ہیں اس کا بھی پتہ چلا, بے شک, کس طرح تیاریاں کرنی اس کا بھی پتہ چلا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جس اونٹنی پہ میں بیٹھوں اس کے میں پے کروں گا. آپ نے اونٹی خریدی ہے قصوہ جو آخر تک آپ کے پاس رہی ہے. اب کیسے خریدی ہے, کچھ تھا تو خریدی ہے نا. تو اب ان چیزوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر کس انداز سے تیاری کے ساتھ اس سفر کو انجام دیا. آپ کی اس بات سے سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, یہ ہمارے ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو کہ معجزاتی ہے 100%, لیکن وہ جو ہیومن اینگل ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے, فالو کرنا ہے, اس کو ہم نے فراموش نہیں کرنا. موسٹ آف دا ٹائمز شاید ہیومن اینگل کو ہم ایٹ ٹائمز بھول جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جو دنیا کے اسباب تھے, اسٹریٹجیز تھیں, حقائق, حکمتیں, ان کو ہمیشہ یوز کیا ہر معاملے کے اندر. دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کاظم صاحب. اس میں تھوڑا سا ہم یہ بھی اشارہ کر دیں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا لشکر ہے, تو یہ تدبیر بھی اللہ کا لشکر کا حصہ ہے. اللہ کا لشکر ہی تو ہے. واہ, یہ بھی اللہ کے لشکر کا ایک حصہ ہے. واہ واہ, آپ اس کو اگنور نہیں کر اور سکتے. امپورٹنٹ ہے, اصل میں کرٹیکل ہے, امپورٹنٹ ہے. واہ واہ, جب آپ تدبیر ایمانی یقین اور علم اور حکمت کی بصیرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ تدبیر ڈیوائن انسٹرومنٹ بن جاتی ہے. واہ 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 واہ, وہ تدبیر ڈیوائن انسٹرومنٹ بن جاتی ہے. اور سابقاب نے بھی تو تدبیر ہی کی نا غار میں جانے کی. تدبیر جتنا کر سکتے تھے کر دی. ہاتھ اللہ کا, بندہ مومن کا, بندہ مومن کا. وہ چلے گئے غار میں, اللہ نے سورج کی حرکت کو بدل دیا ان کے لیے, ماحول کو بدل دیا. یعنی اس سے ایک اور پتہ چلا کہ ابتدا آپ نے کرنی ہے. ابتدا آپ نے کرنی, انیشیٹو آپ نے لینا, پھر اللہ آ جائے گا. آپ بیٹھے رہیں, اللہ نہیں آئے گا. واہ واہ, انیشیٹو آپ نے لینا. کسی اللہ والے نے ڈاکٹر صاحب میرے سے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا, اس نے کہا بات ہے معجزہ پتہ کیا ہے, جب انسان اپنی ہیومن آپشنز کو کلی طور پہ ایگزاسٹ کر دے,
تب اللہ رب العزت کا فضل معجزے میں ظاہر ہوتا ہے. بات یہ ہے. پہلے ابتدا آپ نے ہی کرنی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں بندے کی طرف سے انیشیٹو ہوگا تو اللہ کی طرف سے تائید اترے گی نا. یہ تو پھر ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں اب راستے میں سراقہ سراقہ بن مالک کا واقعہ کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں ایک اونٹ کتنے کا ہے. 100 اونٹوں کا انعام. مطلب ہم آج کی لینگویج میں جیسے وہ جسٹس غازی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک اونٹ آج کل کی BMW ہے, رولز روائس ہے, آج کل کی V8 ہے. وہ میں شاعری پاکستان میں کوئی بندہ ہوگا جو 100 اونٹ رکھتا ہوگا نہ اس کا اتنا بڑا اعلان کر سکے ہوگا کسی چیز کے آج کل کے دور میں کرنا بہت مشکل ہے. تو اسی انداز سے دیکھ لیں تو اس کے لیے تو لوگ دوڑ پڑے, تو بہت سے لوگ نکلے, لیکن جو لوگ نکلے وہ اونٹوں کے بجائے کوئی اور ہی نام لے کے آئے. وہ ایمان کی دولت سے منور ہو گئے. وہ ایسی دولت لے کے آئے جو اس سے زیادہ قیمتی تھی. اب جب سراقہ کا معاملہ ہوا وہ بڑا آپ کی طرف تو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے گھوڑے کے جو ٹانگیں تھیں وہ زمین میں دھنس گئیں. اب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ ذرا مختلف ہے اور اس نے پھر آپ سے معافی مانگی اور ساتھ ہی اس نے کہا, سمجھدار آدمی تھا, یا رسول اللہ مجھے کچھ لکھ کے دے دیں. جو خادم تھا ساتھ آپ نے اس کو فرمایا لکھو. اس کے پاس کاغذ بھی تھا, چمڑا بھی تھا, جو اس دور کا کاغذ تھا, قلم دوات بھی تھی, سیاہی بھی تھی, اور اس نے امان آپ کو لکھ کے سراقوں کو دے دی. یعنی ایسے سفر میں قلم کاغذ کا اہتمام رکھنا, یہ ہمیں سیرت سے ایک تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے لیے اسباب کا لحاظ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور کن اسباب کو کبھی نہیں بھولنا. کم از کم پڑھنے لکھنے والے اسباب سے تو امت ہجرت میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتی. واہ واہ. اور ہم نے اسی کو ہجرت دے دی ہے, اسی کو ترک کر اس سے ہجرت کر لی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو عروج اور عزت تھی اس نے ہم سے ہجرت کر لی اور آج ہمارا جی اشر ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا سراقہ وہ کیا مبارک وقت ہوگا, تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. تو کوئی سوچ سکتا ہے اس لمحے میں سپر پاورز کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگن سراقہ کو عطا کریں. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں آپ کس طرح نکلے ہیں مکہ سے, کس کیفیت میں, یہ سر و سامانی کا بظاہر ایک اور وہ لوگ ان کی گرفتاری معاذ اللہ آج کل الفاظ میں گئے, ان کو پکڑنے کے لیے, ان کو ریسٹ کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کا منزل پہ یقین دیکھیں, یہ جو چیز ہے جس کی طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ یقین جو ہے ایمان کے بعد اپنی منزل اور اپنی جد و جہد کی حقانیت پہ یقین جو ہے یہ بندہ مومن کے کردار کا حصہ ہے. اگر اسے اپنی جد و جہد پہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کی جد و جہد میں کوئی نقص ہے, پہلے اس نقص کو دور کرے جو اس کے یقین میں حائل ہے, اور جب وہ نقص دور کر کے یقین پہ آئے گا تو پھر منزل کو کوئی ٹال نہیں سکتا, منزل کو کوئی سے دور نہیں کر سکتا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم and his companions were epitome of faith. وہ تو یقین اگر متجسم ہو جائے تو سرکار کی ذات ہے, سرکار کے ساتھ کا قول مبارک یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے لم تزددنی یقینا ولو کشفت الغطاء. اگر سارے حقیقت کے پردے میری آنکھوں سے ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. پہلے یقین کامل ہے, اضافہ تو تب ہوگا کہ کمی ہو. اجابات اٹھا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں. پہلے اتنا کیونکہ ان کے لیے معاملہ حضور کا فرمان ہے. اب دیکھنا حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو سامان آتا آپ سب ختم کر دیتے. صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ بیت المال کو خالی کرتے جا رہے ہیں, کوئی مشکل وقت بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیسی بات ہے تم کر رہے ہو, تم مجھے شیطان کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ کچھ امت کے لیے بھی آپ قوم کے لیے اکٹھا نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں کر رہا ہوں اکٹھا. انہوں نے کہا کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے آیت نہیں پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں تو تقوی اکٹھا کر رہا ہوں. یعنی ان کا کیا یقین اور کیا ایمان تھا, اور ان کے دور کو بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی تھی صحبت نبوی سے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اسی سفر کو اگر ہم دوبارہ فوکس کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق آپ کے غلام منزلیں طے کرتے 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 مقام قبا پر آئے ہیں. اور مقام قبا وہ پہلی منزل ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ طور پر ایک مسجد کی بنیاد, ماسک, تو مسجد کی بنیاد رکھنا, اس میں جو ہڈن میسیجز ہیں, اور مسجد قبا کتنی امپورٹنٹ ہے مسلم ہسٹری میں اور ہمارے مسلمانوں کے لیے. بالکل آپ نے درست فرمایا کاظمی صاحب. جب آپ قبا تشریف لے گئے جو مدینہ پاک سے 5-7 میل کے فاصلے پہ ہے, تو آپ نے وہاں کچھ وقت کے لیے قیام فرمایا, چند دن کے لیے. اور جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا جو پہلا کام آپ نے کیا آپ نے مسجد بنائی, اور یہ وہ مسجد ہے جسے قرآن مجید نے مسجد تقویٰ کہا ہے. اور اس مسجد کو ذکر کرتے ہوئے جو آپ نے فرمایا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد کی مسلم سوسائٹی میں اہمیت کیا ہے, تو اس کو ڈیفائن بھی کر دیا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ. باتیں کرتے کرتے مسجد وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے.
اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. واہ. یعنی مسجد ایک ایسا مرکز ہے مسلم سوسائٹی کا جو تقوی کا، خشیت الہی کا اور اللہ کے علاوہ کسی کی کبریائی کی نفی کا مرکز ہے. یعنی وہ حقیقی معنی میں مسلم حریت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں باڈیفائی ہو جاتی ہے مسجد کے اندر آ کے. اور آپ نے اس مسجد کو جب بنایا تو خود اس کا حصہ بنے، خود تعمیر میں حصہ لیا، خود اس کی تعمیر، یعنی کہ آپ حکم فرما دی اور بس. صحابہ کرام اس کا حصہ تھے اور وہ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. اور اگلی بات بڑی جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے مدینہ طیبہ رخصت ہونے سے پہلے وہاں پہ جمعہ پڑھایا. ہاں، جمعہ پہلا وہاں پہ پڑھا گیا. جمعہ پہلا تاریخی اہمیت کی. اور وہ جو جمعہ ہے اس کا جو خطبہ ہے وہ بڑا جامع خطبہ ہے. یعنی اس خطبے کے اندر جو آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی وہ اخلاقی بھی ہیں، وہ روحانی بھی ہیں، وہ سماجی و معاشرتی بھی ہیں اور وہ ریاستی بھی ہیں. واہ واہ. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں قیام پذیر ہیں تو مدینہ کے لوگ روز جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. وہ جو پوائنٹ ہے وداع کا جسے کہتے ہیں، وہاں اس گھاٹی پہ تشریف لے جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں سرکار دو عالم کا، اور پوچھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں یا نہیں آئے. اور ان دا مین ٹائم حضرت علی المرتضیٰ جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی امانتیں دینے کی، وہ پیدل چلتے ہوئے مکہ سے اکیلے تنے تنہا، بہت سی روایات میں وہ سرکار دو عالم سے قباء کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں. اور پھر ان کا بڑا ایک ایموشنل سا انکاؤنٹر بھی تاریخ کی کتابوں میں، دونوں کی آنکھوں میں جو ہیں وہ آنسو ہیں. اور پھر یہ تین ہستیاں اور دیگر مطلب اور بھی صحابہ کرام یقینی طور پہ جو بھی قافلہ بنا ہوگا، یہ مدینے کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا مرتضیٰ، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ جو قباء کے مقام سے اور اس طرح شامل ہوئے ہوں گے. اب یہ کاروان جو ہے مدینے میں انٹر ہو رہا ہے. اور بہت سی روایات میں ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، اس دن بھی 12 ربیع الاول ہے. یہ ڈیوائن ول ہے نا، ایسے ہی ہے، ڈیوائن ول ہے. ایسے ہی ہے. اب سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں تو مدینے میں کہتے ہیں جشن کا سما ہے. تو وہ اس جشن کے حوالے سے میں چاہوں گا میرے ویورز سے آپ شیئر کریں. آپ دیکھیں قاضی صاحب، آپ نے سفر ہجرت کے دوران 3 دن تو غار ثور میں قیام فرمایا، بے شک، اور قباء میں بھی قیام فرمایا. قباء میں بھی قیام فرمایا. اچھا، ایسے لگتا ہے کہ چونکہ آپ سید علی مرتضیٰ کو ایک ذمہ داری دے کے آئے تھے، ہاں آپ اہتمام فرما رہے ہیں کہ علی بھی شامل ہو جائیں. ہاں، واہ 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 واہ. کیونکہ جتنا سفر آپ نے کرنا ہے اتنا سید علی مرتضیٰ نے انہوں نے بھی بھی کرنا ہے. اب جو دن وہاں خرچ ہو رہے ہیں وہ دن آپ یہاں سے ان کو دے رہے ہیں. واہ واہ واہ، آپ قیام فرمایا، آپ ویٹ کر رہے ہیں. ویٹ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے. تو سید علی مرتضیٰ جب تشریف لے آئے ہیں تو پھر آپ نے آگے سفر کیا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اور جس طرح سے مدینہ طیبہ کے لوگوں نے استقبال کیا ہے، اور جس طرح اب دیکھیں جس دن آپ تشریف لے گئے ہیں اس دن مدینہ طیبہ کے لوگ دوبارہ آئے ہیں واپس آپ کو لے، کیونکہ لوگ تو چلے گئے تھے، لوگ تو یہ ویٹ کرتے کرتے وہ چلے گئے کہ آج کا دن بھی شاید خدا نہ خواستہ سرکار تشریف نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں لائیں گے تشریف، تو اس دن تو وہ لوگ چلے گئے تھے. لیکن آپ نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھا کے پھر جب آپ روانہ ہوئے تو ان کو اطلاع ہوئی، اور ایک یہودی نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے اناؤنس کر دیا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ جس ہستی کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ ہستی آ گئی ہیں، آپ کے مہمان آ گئے ہیں. تو وہ لوگ دوبارہ جو ہیں وہ نکل آئے، جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کن ترانوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا. وجبت شکر علینا مادا اللہ دائی تعالی البدر علینا من سنیات الوداعی، کہ سنیات کی جو پہاڑیاں ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ہم اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت نصیب ہوئی ہے. تو بلا شبہ جس انداز سے مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی انٹری ہوئی ہے، آپ داخل ہوئے ہیں، ایک پورا ماحول تھا. اور یہ ماحول جو ہے بنیادی طور پہ کاظمی صاحب ہمیں بتاتا ہے اس تیاری کا جو پچھلے سارے عرصے میں اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے کرتے آ رہے ہیں. اور حضرت مصعب ابن عمیر کو اور جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نقیب مقرر کیے تھے، انہوں نے جس انداز سے اسلام کی دعوت کو پہنچایا تھا، لوگوں کے اندر ایک فضا بنائی، ایک ماحول بنایا، تو وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ ریسیو کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لبریٹر تھے. اوس اور خزرج کی جو آپس کی بھی وہ کانفلکٹ تھا وہ بھی ختم ہو رہے تھے، اس کو بھی اپروٹ کیا وہ کرنے کے لیے. اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ وہ ہستی آ رہے ہیں جو صرف آخرت ہی نہیں بلکہ ہماری دنیا کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی آ رہے ہیں. اور ایک سخت سوال میں کروں گا، اور مختلف سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شان میں مکی ہیں، مکہ المکرمہ آپ کا شہر ہے، لیکن وہ کیا فرق تھا مکی مائنڈ سیٹ میں اور مدنی مائنڈ سیٹ میں؟ کہ مدنی مائنڈ سیٹ میں سرکار ابھی تشریف نہیں لائے تو اب غالب اکثریت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. مکہ میں آپ موجود رہے ہیں
تبلیغ کا ہر آپ نے اسپیکٹ، ہر جو انسٹرومنٹ ہے یوٹیلائز کیا ہے، تو مکی مائنڈ سیٹ اور مدنی مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق لگتا ہے؟ وہ کیا فرق ہے سر؟ اب بالکل بڑی بنیادی بات کاظمی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں. اب مکی کے ساتھ ساتھ جو مکہ کا سیٹلائٹ ہے اس کو بھی ساتھ شامل کریں، طائف کو بھی کر لیں. ہاں وہ جو ایک پورا طائف کو بھی جزیرہ نما عرب کا، سب کا ایک ہی ریئیکشن تھا. حجاز، خیر مدینہ تو وہاں جی. اب مدینہ طیبہ کے اندر بالکل ایک مختلف صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. اچھا مدینہ آپ کا ننیال بھی تو ہے. ہاں بے شک. واہ واہ واہ. اب ددیال اور ننیال کا فرق یہاں بھی نظر آ رہا ہے. ایٹا لائٹر نوٹ. واہ واہ. ایٹا لائٹر نوٹ یہاں بھی نظر آ رہا ہے. واہ واہ. دیکھیں دارالندوہ میں جو لوگ، جتنے لوگ بیٹھے تھے، 9 قبیلوں کے 14 سردار بیٹھے ہوئے تھے. اکثر آپ کے چچے تھے. اکثر وہ بالکل آپ نے چچا ہی کہتے تھے. چچے تھے. جو 3 آپشن آئے ان میں سے ایک آپشن جو آخری جس پہ عمل ہو رہا تھا وہ آپ کے چچا کا دیا ہوا تھا، ابو جہل کا، اس کا دیا ہوا تھا. یعنی جتنے آپ کے قریبی لوگ تھے، عزیز تھے، وہ سب کے سبھی معاذ اللہ العظیم آپ کے خون کے پیاسے تھے. یعنی شاید اس کے پیچھے نام و نمود کا معاملہ تھا، ان کے منصبوں کا معاملہ تھا، ان کے سوشل سٹیٹس کا ایشو تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد اگر ہم بنو ہاشم کی نبوت کو تسلیم کر لیتے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا. تو یہ جو ان کے مذمومہ مفادات تھے یہ رکاوٹ بن گئے دعوت حق کو قبول کرنے میں. مطلب یہ انٹرسٹ کی بھی ایک بیٹل بہت بڑا فیکٹر ہے. انٹرسٹ کا تو بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ویسے مائنڈ سیٹ کے اندر بھی ایک سختی، کرختگی، بہت زیادہ موقف کے اوپر ڈٹے رہنا بہت زیادہ. اور ادھر ہمیں محبت، پیار. اب یہاں معاملہ مختلف تھا، نرمی. یہاں معاملہ مختلف ہے کیونکہ اہل مدینہ کے یہاں ہمیں بہت زیادہ محبت کا پہلو نظر آتا ہے. اب دیکھیں بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز کے اندر. اس میں آپ اہل مدینہ کے جذبات دیکھ لیں. ہاں بے شک. یعنی کہ یہاں تک بھی کہ اہل مدینہ آپ سے کمٹمنٹ لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو آپ واپس تو نہیں جائیں گے، پھر ہمارا آخر میں کیا بنے گا. واہ 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 واہ. بے شک. اور اس سے پہلے جب حضرت عباس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سسٹم کو آپ بلا رہے ہیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے شک. اب ایک جملہ جو کہا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان کے جذبات دیکھیں. مطلب یہ جو سب سے عزیز ترین چیز ہے ہم آپ وسلم کو اپنی عزت اور ناموس بنا کے آپ کی حفاظت کریں. مراد یہ تھی کیونکہ ہم عزت اور ناموس کے لیے انسان اپنی جانیں لٹا دیتا ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا. تو جس وقت سید آپ وسلم تشریف لے گئے تو یہی وہ جذبے تھے جو بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ میں عملی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اکثر اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی کائنات نے نہ دیکھی نہ ہوگی، کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب ہر مدنی صحابی چاہتا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں قیام کرے، اور سرکار دو عالم نے کیا اہتمام فرمایا؟ اب دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں. ایک جب آپ وسلم تشریف لے گئے، یعنی کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ وسلم نے ہر موقع پہ جتنی حکمت کے ساتھ کام کیا اور فیصلے کیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ وسلم دیکھ رہے تھے یہاں قبائل ہیں، ان کی پرانی چپکلشیں ہیں، ان کی پرانی دشمنیاں ہیں. یہاں یہود ہیں، یہاں پہلے سے کوئی لوگ سرداری کے امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کسی ایک قبیلے کے نمائندہ بندے کا گھر منتخب کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی اس کو بقیہ قبائل کے درمیان رفٹ پیدا ہو جائے گی. اور کسی ایک سردار کے کرتا ہوں تو اور بھی زیادہ وہ ہوگا کہ اس سردار کے پاس چلے ہمارے پاس نہیں. اب اس کا کیا حل تھا؟ اب آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی واہ واہ میں اسی کا انتخاب کروں. کیا حکمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس کے نتیجے میں کوئی وہاں پہ جذباتی اور احساساتی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تھی. واہ واہ واہ. آپ نے اس امپورٹنٹ فیصلے سے ہیومن ایموشن کو نکال دیا. اس سے جو ایموشنل ریولٹ ہو سکتا تھا، ریئیکشن آ سکتا تھا، اس کا دروازہ بند کر دیا. واہ. اب آپ کی اونٹنی جا رہی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھی تو آپ نے وہیں قیام فرما لیا. میزبان رسول وہ بن گئے. اور مسجد نبوی کی تعمیر تک کم و بیش 7 مہینے کا عرصہ بنتا ہے. تو جو کتب سیرت میں ہمیں ملتا ہے آپ نے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا. تو گویا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمانے کا مطلب یہ تھا آپ نے پورے مدینے میں قیام فرمایا. بے شک بے شک. کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اونٹنی تو پہلی دفعہ داخل ہو رہی تھی، وہ ٹرین تھوڑی تھی. ہاں بے شک. ابو ایوب انصاری کی پالی ہوئی تھی. واہ 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 سبحان اللہ. ان کی تو پالی تھی. واہ واہ. اللہ کا وہ ڈیوائن چوائس گویا کہ سب نے یہ سوچا کہ یہیں ان کے لیے رکنا آپ سے کا ہم سب کے لیے بہتر ہے. تو وہ الوہی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اچھا وہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ بھی بڑے خوبصورت واقعات ہیں. سٹوریز انہوں نے بدلیں. پہلے سرکار دو عالم ایک جگہ قیام فرماتے تھے، پھر دوسری جگہ انہوں نے سواب بھی کیا، اور پھر سردیوں کے اندر کیسے وہ قربانیاں دیتے تھے. کچھ اس پہ بھی اگر بریف سا تذکرہ ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ سارے صحابہ کا بنیادی مقصود یہ تھا کہ ساری راحتیں آپ وسلم کے لیے ہیں. واہ واہ. اور ہم اپنی راحتیں بھی، اپنے وسائل بھی، اپنا سب کچھ، اپنا وقت بھی آپ وسلم کے لیے قربان کر دیں.
تو انہوں نے پہلے ایک منزل میں ٹھہرایا، جب دیکھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت مناسب نہیں اور ان کے کسی معمولات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے پھر آپ کی جائے جو استراحت تھی اس کو تبدیل کیا۔ تو مسلسل ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ وہ جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کے اندر وہ کوئی خلل پیدا نہ ہو، بلکہ اس کو وہ کنٹینیوٹی دے سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آج کے پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہم سوچ رہے تھے کہ جیسے کانٹینٹ کو ہم کور کریں گے اس طرح نہیں کر سکے، لیکن ہم الحمدللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تک آ گئے ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ کانورزیشن کو آگے بھی ہم لے کے چلیں گے۔ ہجرت کی بات ہو اور مہاجرین اور انصار کے درمیان جو تعلق سرکار نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئی تھنک وہ ہیومن ہسٹری کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ جس طریقے سے انفیکٹ مدینے والوں کو یہ جو ٹائٹل بھی ملا انصار، جس طرح انہوں نے ہیلپ کی ہے، میرا خیال ہے انکمپیریبل۔ انصار کا یہ جذبہ مجھے کسی اور طبقے میں یا کسی قوم میں کسی دوسرے طبقے کے لیے تاریخ انسانی میں نظر نہیں آیا۔ بالکل کاظمی صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو وہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اپنے آنے سے پہلے ہی کر دی، بے شک۔ پہلی بات تو یہ، اس کے ساتھ جو انصار کی اٹیچمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اس کے بغیر اتنے بڑے فیصلے ہو نہیں سکتے۔ یعنی مہاجرین کو بھی دیکھیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اور انصار کو بھی دیکھیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی دونوں نے اپنی اپنی سطح پہ جو قربانی دی ہے ہجرت کے دوران، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اور وہ مواقعات مدینہ بھی جو سرکار دو عالم نے فرمائی، اس کے حوالے سے بھی وہ مواقعات مدینہ ادھر ہی ہوئی نا، جی۔ جس وقت آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ جو مہاجرین ہیں ان کے پاس تو کچھ ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو، ایک مدینہ اور ایک مکہ کے مہاجر، ان کو آپس میں فرمایا کہ اب تم دینی بھائی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے وسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اب اپنی زندگی کو آگے چلاؤ گے۔ تو روایات میں ڈاکٹر صاحب ایسے آتا ہے کہ انہوں نے اپنا آنے پائیوں تک ریسورس کو تقسیم کیا۔ دیکھیں انہوں نے لیونگ نان لیونگ ساری ریسورسز تقسیم کی۔ اگر میں میرے جامع انداز سے کہہ دوں، بے شک میں آپ کا اشارہ پا گیا ہوں، جس طرح آپ اشارہ دیکھیں نا، یہ نہیں کہ انسانی عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی، تو اس کا تا وقت ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹ آرڈر دینے والے کے ساتھ انتہا کی نہ ہو۔ حکم کون دے رہا تھا؟ ذات رسالت ماں حکم دے رہے تھے۔ اور مہاجرین کی بھی غیرت، جیسے غالباً جناب عبدالرحمن بن عوف بالکل، انہوں نے فرمایا، جب ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا یہ میرا سب کچھ ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا باغ ہے، انہوں نے 50% بالکل لائن لگا دی۔ فرمایا جی یہ آپ کو مبارک ہو، بس مجھے یہ بتائیں بازار کا راستہ کون سا جاتا ہے؟ واہ واہ واہ، بازار کا راستہ کون سا جاتا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب وہ جو واقعہ اس میں اگر ہم اشارہ وہ بھی کر دیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ تنہا رہ گئے اور انہوں نے کہا میرا بھائی کون ہے، میرا تو کوئی انصاری بچا ہی نہیں ہے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیں، پہلے نہیں فرمایا، واہ واہ، ویٹ کیا، واہ واہ، پہلے نہیں فرمایا، جب سارے سیٹل ڈاؤن ہو گیا پھر فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، تم، واہ واہ، میں تمہارا بھائی ہوں۔ واہ واہ۔ اس میں ایک اور نقطے کی طرف ہمیں اشارہ کرنا چاہیے، یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک نئی سوسائٹی کے بنانے کا فیصلہ تھا۔ یہ صرف جو ہیو ناٹس تھے ان کو فائنینشیل سپورٹ دینے کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ دو ٹیلنٹ تھے، ایک ٹیلنٹ تھا اہل مکہ کا اور ایک ٹیلنٹ تھا اہل مدینہ کا۔ مکہ کے سارے لوگ بزنس مائنڈیڈ تھے اور مدینہ کے سارے ایگریکلچرسٹ تھے، سارے جو کام وہ کر سکتے تھے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کو اگر ایگریکلچر پہ لگا دیتے تو یہ فیل ہو جاتے۔ ان کے کاروبار یہود سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، اب یہود کو کر دیا فارغ، وہ سپیس کس سے فل کرنا تھا؟ وہ مہاجرین مکہ نے کرنا تھا، کیونکہ ان کی جو بزنس سکلز تھیں، دیکھیں نا، کوئی سکل تو تھی نا، ایک بندہ بے سر و سامان جا کے بازار میں بیٹھا اور کھرب پتی ہوا اس دور میں، بے شک جناب عبدالرحمن سے کہاں پہنچے ہیں، بے شک۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ انتقال کے وقت ہر بدری صحابی کو 70 ہزار درہم گفٹ کرے میری طرف سے، یعنی کیا ان کا سرمایہ تھا۔ تو یہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ زیرو سے۔ تو یہ ایک بزنس ٹیلنٹ تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور ایگریکلچر کو اکٹھا کر دیا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب اس نوٹ پہ آج کی ہم کانورزیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ تھینکس الاٹ فار یور ٹائم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے انسان کل اور آج میں میرے حضور اسپیشل سیریز، یہ ہماری سیریز جاری رہے گی۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔ دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔